تینوں نے حکم دیا ہے، مگر سب کی اطاعت مشروط ہے، ان تینوں کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ اللہ کی اطاعت مشروط نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت اس وقت کرنا اور جب ایسا ہو تو اس وقت مت کرنا، نعوذ باللہ۔ اللہ کی اطاعت ہمیشہ کرنی ہے، رسول کی اطاعت ہمیشہ کرنی ہے، اولی الامر کی اطاعت۔ اور اسی بنیاد پر کل جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اس ہائرارکی کو آپ سمجھ جائیں تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اطاعت کی منزل میں ہر منزل پر ریسٹرکشنز ہیں۔ کیسے؟ عدل کے ریسٹرکشنز، شریعت کے ریسٹرکشنز۔ خدا وہ ہے کسی کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کسی کی اطاعت اللہ نہیں کرتا، رسول کسی کی اطاعت نہیں کرتا اللہ کے علاوہ، ہے کہ نہیں؟ اور اولی الامر اللہ اور رسول کے علاوہ، اور مومن اللہ رسول اور اولی الامر کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر کسی کی اطاعت واجب نہیں، رسول پر اللہ کے علاوہ کسی کی واجب نہیں، اہل بیت پر اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی واجب نہیں۔ اللہ نے جب تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا۔ وہ جو ایک جس نے سجدہ نہیں کیا، اب سورہ 7 جا کر آپ پڑھیے تو اللہ نے کہا کہ بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کون سی چیز ایسی تھی جو رکاوٹ بنی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ ظاہر فزیکل ہاتھ تو اللہ کے ہیں نہیں، تو کچھ تو ہاتھ ماننے پڑیں گے نا۔ وہی والا ہاتھ مان لیجیے جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کی قدرت، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا جنہیں، تو نے ان کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرتا، کیا متکبر ہو گیا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو خود کو عالین میں سمجھنے لگا ہے؟ کیا مطلب؟ متکبر ہو گیا ہے یا خود کو عالین میں سمجھنے لگا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حکم سب کو تھا، کائنات کی ہر شے آدم کے سامنے جھکی ہوئی تھی، نہ صرف فرشتے، کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو حکم تھا۔ اگر تمام مخلوقات کو حکم نہ ہوتا تو اللہ فرشتوں کو حکم دینے کے بعد اگر صرف فرشتوں کو حکم ہوتا تو شیطان سے نہیں پوچھتا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ شیطان فرشتہ ہے ہی نہیں۔ تو تمام کائنات کی طاقتوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، مگر کچھ ایسے تھے جو تھے تو صحیح، موجود تھے، مخلوق تھے، مگر ان پر واجب نہیں تھا آدم کو سجدہ کرنا۔ وہ کون تھے؟ عالین، عالین جمع ہے عالی کی، عالی علی ہی کے معنی میں ہے، یعنی کچھ بلند لوگ تھے جن پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اللہ شیطان سے پوچھ رہا ہے، شیطان تو تکبر کر رہا ہے یا خود کو عالین میں سمجھ رہا ہے؟ توجہ، اس کا مطلب ہے کہ عالین وہ ذوات مقدسہ ہیں جن پر اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت واجب نہیں، سب جھکیں گے۔ تو اب حضرت آدم کو پیدا کیا، ان کے سامنے سب جھک رہے ہیں علاوہ عالین کے، توجہ کیجئے گا، عالین کے۔ تو آدم کے سامنے عالین نہیں جھکے، کیوں؟ اس لیے کہ عالین پر کسی کی اطاعت واجب نہیں، عالین پر کسی کی بیعت واجب نہیں۔ ہم سوچنے کی بات ہے، جب عالین آدم کے سامنے نہیں جھکے تو کسی آدمی کے سامنے کیسے جھک جائیں گے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جب وہ معصوم آدم کے سامنے نہیں جھکے، معصوم آدم کی بیعت نہیں کی، تو غیر معصوم آدمی کی بیعت کیسے کر لیں؟ ان پر واجب نہیں تھا۔ لیکن شیطان نے جو جواب دیا وہ ایک عجیب جواب ہے۔ جب اللہ نے پوچھا کیا تو خود کو عالین میں سمجھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، عالین میں تو میں نہیں سمجھتا، لیکن میں ان کو سجدہ اس لیے نہیں کروں گا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے تو افضل ہوں،
آلین نہ صحیح، اس سے افضل ہوں. عجیب پہلو ہے اس میں اس سے تو افضل ہوں. کس سے افضل ہوں؟ آدم سے. اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. آدم کو تو نے، تو جس کو تو مٹی سے بنائے میں اس سے افضل ہوں. آلین میں نہیں ہوں. مگر توجہ کیجئے، یعنی شیطان ہے مگر سمجھ رہا ہے کہ وہ جو آلین ہے وہ مٹی سے نہیں بنائے گئے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ نوری ہونے کا ثبوت دیجئے قرآن سے. ارے اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا نہیں میں آلین میں تو نہیں ہوں، مگر ان سے افضل ہوں جن کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. اگر آلین مٹی سے بنے ہوئے ہوتے تو یہ بات نہ کہتا. مجھ کو تو نے آگ سے نار سے بنایا ہے. نار مٹی سے افضل ہے، لیکن ہاں بے شک وہ مجھ سے بھی افضل ہیں. یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کسی ایسی شے سے پیدا کیے گئے ہیں جو نور سے بھی جو نار سے بھی افضل ہے اور تین سے بھی افضل ہے، اور وہ کچھ نہیں ہو سکتا علاوہ نور کے. صلوات بھیجے محمد و آل. بس میں 2 مرحلوں سے جلدی سے گزر گیا آج کی تقریر میں. آپ کو صرف اشارے دیتے ہوئے ہر موضوع پر مزید امامت اور اطاعت کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہو سکتی تھی، اور استکبرت من العالین، عالین کی جو ہے تشریح میں ہم مزید جا سکتے تھے. سب کو چھوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. تیسرا مرحلہ آتا ہے. اب آئیے دیکھیں کہ آپ کی خدمت میں ان مجالس میں کئی آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. ان آیتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ایک آیت رہ گئی ہے. اگر میں آپ کے سامنے وہ آیت بھی پڑھ دوں تو بات شاید مکمل ہو جائے کسی طرح، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اصل میں بیعت کہتے کس کو ہیں. بیعت ہم نے عرض کیا نا کہ بیعت معاہدے کا نام ہے، عہد کا نام ہے. کیوں عہد کا نام ہے؟ اس لیے کہ بیع سے ہے. بیع یعنی بیچنا. انسان کسی شے کو بیچ دے جب کسی کو، تو یعنی اس نے اس کو اس کے حوالے کر دیا. اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہے، وہ جانے جس کو بیچ دیا ہے. لیکن جب چیز بیچی جاتی ہے تو وہ بیچنا نہیں کہلاتی جب تک قیمت نہ مل جائے. اس کو آپ بیع نہیں کہہ سکتے جب تک پرائس نہ ہو اس کا. اسی لیے خدا نے کہا سنو. اور اس بات سے وہ مفہوم بھی سامنے آئے گا جو دوسری مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بیعت یعنی اطاعت. اللہ ارشاد فرما رہا ہے ایک مومن بنیادی طور پر اس کو بیعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مومن ہے اور اس نے اطاعت کا عہد کر لیا فوراً ایمان لاتے ہی. تو خدا یہ کہہ رہا ہے وہی آیت، پھر وہی آیت ہے کہ جو آپ جس سے فیملیئر ہیں اور جانتے ہیں جن آیت کو. ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا مومن سے. کیا خریدا؟ ایک مومن سے نہیں، تمام مومنین سے. پلورل کا صیغہ ہے. تمام مومنین، سنگولر نہیں ہے، پلورل. تمام مومنین سے، تمام ان کے نفوس کو اور تمام ان کے اموال کو. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور جزا میں کیا دیا؟ قیمت میں کیا دیا؟ اشترا نے خریدا، خرید لیا. قیمت کیا دی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، قیمت اللہ نے جنت دے دی. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ نے خرید لیا ان کے جان کو اور ان کے مال کو. فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ ایک وعدہ ہے اللہ کا جو اس نے توریت میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے اور قرآن میں بھی کیا ہے. فمن اوفا بعہدہ من اللہ، بالکل وہی الفاظ استعمال کیے ہیں تھوڑی سی تغییر کے ساتھ. اب جو وفادار رہے، پورا کرے اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے. اس کا مطلب یہ جان کا بیچنا، مال کا بیچنا کیا ہے؟ اللہ کو، اللہ سے ایک عہد ہے، بیعت ہے.